تو امیر حرم میں فقیر عجم. مجاز مرسل اور اس کی قسموں پر تفصیلی گفتگو کریں گے. علم بیان کی وہ قسم جس میں کوئی لفظ اپنے حقیقی معنی کی بجائے کسی اور معنی میں مستعمل ہو یعنی استعمال ہو، اور دونوں معنی میں حقیقی و مجازی میں تشبیہ کا کوئی تعلق نہ ہو بلکہ کوئی اور تعلق ہو، اسے مجاز مرسل کہتے ہیں. مطلب یہ کہ کسی جملے میں یا کسی شعر میں کوئی اشارہ کیا گیا ہو مگر وہ اشارہ تشبیہ کا تعلق نہ بتاتے ہوئے کوئی اور ہی تعلق بتاتا ہے تو اسے مجاز مرسل کہیں گے. اس میں سبب سے مسبب، مسبب سے سبب، کل سے جزو، جزو سے کل، ظرف سے مظروف اور مظروف سے ظرف وغیرہ مراد لے سکتے ہیں. پہلی قسم جزو کہہ کر کل مراد لینا. پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جزو کے معنی ہوتے ٹکڑا، چھوٹا حصہ، اور کل کے معنی ہوتے ہیں مکمل. مثال میں دیا گیا زندگی 2 دن کی ہیں. زندگی کو فانی سمجھتے ہوئے 2 دن کی کہا. زندگی طویل بھی ہو سکتی ہے، 100 سال کی بھی ہو سکتی ہیں، اسے 2 دن کی زندگی کہا. گویا جز کہہ کر کل مراد لیا. یہ کہ مکمل زندگی بولنے کی بجائے صرف 2 دن کی بولی گئی مگر اس کے جو معنی لیے جائیں گے وہ مکمل زندگی کے لیے جائیں گے، تو ایسے جملوں کو جس میں چھوٹا حصہ بولا جائے اور اس کے معنی مکمل لیے جائیں، ایسے جملے کو جزو کہہ کر کل مراد لینا کہتے ہیں. اب دیکھتے ہیں دوسری قسم، کل کہہ کر جزو مراد لینا. یہ پہلی قسم کے الٹ ہیں، یعنی اس میں مکمل بات کہی جائیں گی لیکن معنی اس کے چھوٹے حصے کے لیے جائیں گے. مثال کے طور پر اس کا ہاتھ کٹ گیا. ہاتھ تو نہیں کٹا ہوگا، البتہ ہاتھ میں سے کوئی ایک حصے پر زخم لگا ہوگا، خواہ انگلی، کلائی یا ہتھیلی کٹی ہو، لیکن اس کا ہاتھ کٹ گیا کہہ کر یہ ثابت ہو گیا کہ یہاں کل کہہ کر جزو مراد لیا گیا ہے. آسان زبان میں سمجھے کہ اگر کسی کے ہاتھ پر کچھ کٹ لگ جائے یا انگلی پر کٹ لگ جائے، خواہ کسی جگہ کٹ لگ جائے، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کے ہاتھ پر کٹ لگ گیا ہے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا ہاتھ کٹ گیا. اگر کسی کے پیر پر کٹ لگ جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا پیر کٹ گیا، جبکہ اس کا پیر نہیں کٹتا نہ ہی اس کا ہاتھ کٹتا ہے بلکہ چھوٹی سی زخم لگی ہوتی ہیں، لیکن ہم مکمل بات کہتے ہیں کہ اس کا ہاتھ کٹ گیا. تو ایسے جملے کو جس میں مکمل بات کہی جائے لیکن سامنے والا اس کے معنی اس کے چھوٹے ٹکڑے کو سمجھے، ایسے جملے کو کل کہہ کر جزو مراد لینا کہتے ہیں. آئیے اگلی قسم دیکھتے ہیں، سبب کہہ کر نتیجہ مراد لینا. اسے ایسا بھی کہا جا سکتا ہے سبب کہہ کر مسبب مراد لینا. سبب کے معنی ہوتے ہیں وجہ اور مسبب کے معنی ہوتے نتیجہ. مثال دیکھتے ہیں، بادل خوب برسا. یہاں بادل سبب ہے اور بادل اس کا نتیجہ ہے کیونکہ بادل نہیں برستا بلکہ بارش برستی ہے. گویا بادل کہہ کر بارش مراد لی گئی، یعنی سبب کہہ کر مسبب یا نتیجہ مراد لیا گیا. آسان زبان میں سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہیں کہ بادل برس رہے ہیں تو یقینی بات ہے کہ آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ بادل گر گیا بلکہ آپ یہ سمجھیں گے کہ بارش ہو رہی ہے. تو بادل اس کی وجہ سے، بادل ہونے کی وجہ سے بارش برس رہی ہے. بادل سبب ہو گیا کیونکہ وہ وجہ ہیں. یہ سبب کے معنی ہوتے وجہ، تو بادل وجہ ہیں، بادل کی وجہ سے بارش برس رہی ہے. تو بارش جو ہو گئی وہ مسبب ہو گیا یعنی نتیجہ ہو گیا. بادل ہے تو بارش برس رہی ہے. ایسے جملے کو جس میں وجہ بتا کر اس کا نتیجہ مراد لی جائے تو ایسے جملے کو سبب کہہ کر مسبب مراد لینا کہتے ہیں. اب اگلی قسم دیکھتے ہیں، مسبب کہہ کر سبب مراد لینا. یعنی پہلے جو ہم نے دیکھے تھے سبب کہہ کر مسبب مراد لینا، اس کے الٹ ہے. مثال دیکھتے ہیں، آگ جل رہی ہے. آگ نہیں جلتی بلکہ لکڑی جلتی ہے. یہاں آگ مسبب ہے اور لکڑی سبب ہے. گویا ذکر ہم نے آگ کا کیا اور مراد لکڑی لی گئی. آسان زبان میں سمجھتے ہیں، کوئی چیز جلیں گی تو آگ لگیں گی. کوئی چیز جب تک نہیں جلتی جب تک آگ نہیں لگیں گی، اور آگ لگیں گی تو وہ چیز جلیں گی. پھر وہ کاغذ ہو سکتی ہیں، کوئی لکڑی ہو سکتی ہے، کوئی کپڑا ہو سکتی ہے. یہاں پر ہم بول رہے ہیں آگ جل رہی ہے، تو آگ نہیں جلتی، کوئی چیز جلتی ہے.
ہم اس چیز کا نام لینے کے بجائے ڈائریکٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ آگ جل رہی ہیں، تو ایسے جملوں کو مسبب کہہ کر سبب مراد لینا کہتے ہیں۔ پہلی قسم ہے مظروف کہہ کر ظرف مراد لینا۔ مظروف کے معنی ہوتے برتن میں رکھی ہوئی چیز اور ظرف کے معنی ہوتے برتن۔ آئیے مثال دیکھتے ہیں۔ میز پر چائے رکھی ہیں۔ چائے تو نہیں رکھی ہوں گی، البتہ چائے سے بھرا کپ رکھا ہوگا، لیکن میز پر چائے رکھی ہے یہ کہہ کر ثابت ہو گیا کہ یہاں مظروف کہہ کر ظرف مراد لی گئی ہے۔ آسان زبان میں سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو یہ کہے کہ میز پر چائے رکھی ہے تو وہ یہی مطلب دیں گا کہ کسی گلاس میں یا کسی کپ میں چائے بھر کر میز پر رکھی گئی ہے۔ تو ایسے جملوں کو جس میں مظروف یعنی برتن کے اندر والی چیز بتائی گئی، یہ نہیں بتایا گیا کہ کپ رکھا ہوا ہے، مطلب ظرف کا نام نہیں لیا گیا، مظروف کا نام لیا گیا، تو ایسے جملوں کو جس میں برتن کے نام کی بجائے اس کے اندر رکھی ہوئی چیز کا نام بولا جائے تو ایسے جملوں کو مظروف کہہ کر ظرف مراد لینا کہتے ہیں۔ ظرف کہہ کر مظروف مراد لینا۔ بچہ ٹفن لے کر گیا تھا۔ بچہ ٹفن میں کھانا لے کر گیا تھا، لیکن بچہ ٹفن لے کر گیا تھا یہ کہہ کر یہ ثابت کیا گیا کہ یہاں ظرف کہہ کر مظروف مراد لی گئی ہے۔ آسان زبان میں سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ اسکول میں ٹفن لے کر جاتا ہے تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ٹفن لے کر گیا، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ اس کے اندر اپنا کھانے کی چیزیں لے کر گیا ہوگا، تو ہم اس کھانے کی چیزوں کا نام لینے کی بجائے اس ظرف کا یعنی اس برتن کا نام لے رہے ہیں جو اس نے لے کر گیا ہے، تو ایسے جملوں کو ظرف کہہ کر مظروف مراد لینا کہتے ہیں۔ آپ کو یہاں چند مثالیں شعر میں بھی دی جا رہی ہیں جسے آپ پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں۔ ایک اہم بات یاد رکھیں کہ اگر حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو تو اسے استعارہ کہیں گے، نہ کہ مجاز مرسل۔ تمام طلبہ و طالبات سے مؤدبانہ گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے چینل آبشار علم و فن کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی دبائیں۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ آپ اپنے تاثرات اور کچھ ڈاؤٹ ہو تو کمنٹ کر ضرور بتائیں، انشاءاللہ آپ کی اصلاح کرنے کی مکمل کوشش کی جائے گی۔